صاحب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر وہ لوگ جو دانشور ہیں، وہ لوگ جو ترقی پسند ہیں، وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، اور ایک جدید معاشرہ اس وقت دنیا جہاں پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ اپنی سوسائٹی کو بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی بعض تصورات ہیں جس نے جکڑا ہوا ہے پورے کے پورے معاشرے کو، اور وہ اس ترقی کی راہ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اسی پس منظر میں چند سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہمارے یہاں بہت بحث کی جاتی ہے اس بات میں کہ دین اور مذہب میں فرق ہے، دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کے اندر دین نہیں پایا جاتا۔ کیا دین اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ زبان کے لحاظ سے کیا معاملہ ہے، اور خود اسلام نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ بحث بعض لوگوں نے یہاں پیدا کر دی۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں تک استعمالات کا تعلق ہے، یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ استعمال نے ان میں فرق بھی پیدا کیے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں دین کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ وہ چیز جس کو اللہ کی ہدایت کہا جاتا ہے اس کو دین حق کہا، لیکن جب قرآن نے اس کو استعمال کیا تو کیا دین حق کے لیے خاص کر دیا؟ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جس وقت قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کی گئی ہدایت کے تقابل میں قریش کے دین کا ذکر کیا تو اس میں بھی دینی کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک بڑی ہی مختصر سی سورہ ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اس لیے یہ تقریر جو بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ دین کوئی اور چیز ہوتی ہے، مذہب کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ جو ریلیجن کا لفظ ہے اس کا ترجمہ مذہب کرنا چاہیے، دین تو نظام زندگی کا نام ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یعنی زبان میں الفاظ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ اپنی ابتدا میں کیا تھے، ان کے استعمالات کیا رہے ہیں، وہ اپنے پس منظر میں کن مراحل سے گزرے، یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ تو اصل میں زبان کی تاریخ کا مطالعہ ہے اور ان کی علمی اہمیت ہوتی ہے، لیکن معنی کیا ہے، لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا تعلق عرف سے ہے۔ یعنی ایک لفظ ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہو اور وقت کے ساتھ وہ بڑے محدود مفہوم میں استعمال ہونے لگ جائے، بہت محدود مفہوم کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وقت کے ساتھ وہ بہت وسعت کے ساتھ استعمال ہونے لگ جائے۔ تو اس لیے لوگ بالعموم مذہبی پہلو سے کہیے یا الہیاتی پہلو سے کہیے یا ایک ما بعد طبیعات وجود میں لا کے کہیے، جب دنیا کے معاملات کا اس سے رشتہ قائم کرتے تھے تو عربی زبان میں اس کے لیے لفظ دین استعمال ہوتا تھا۔ قریش بھی اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، اس کو کچھ پیغمبروں سے منسوب کرتے تھے، وہ اپنے پروردگار کی ہدایت کا بھی ایک تصور رکھتے تھے، اس کے مجموعے پر وہ دین کا لفظ بولتے تھے۔ قرآن مجید نے اسی لفظ کو اختیار کیا ہے۔ یہ لفظ نہ قرآن کی ایجاد ہے، نہ اس نے اس کو کوئی اصطلاح بنایا ہے، یعنی دین حق کی تعبیر ضرور اختیار کیا، اور یہاں بھی دیکھیے ایک صفت ساتھ لگا دی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ دین وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگ پیدا کر لیتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جس میں بہت بدعات داخل کر لی جاتی ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں جو لوگ اپنے طور پر بناتے ہیں اور ان کو اللہ کا دین قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے دین حق کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ دین یا وہ ہدایت جو اب پروردگار کی طرف سے آ گئی ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ سورہ یوسف میں جب سیدنا یوسف نے یہ چاہا کہ وہ اپنے بھائی کو اب ان لوگوں کے ساتھ واپس نہ جانے دیں، تو اس موقع پر قرآن مجید نے صورتحال کی تعبیر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی یوسف کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے دین کے لحاظ سے اپنے بھائی کو اس طرح روک لے۔ یعنی بادشاہ کا دین ظاہر ہے کہ وہ قانون بھی تھا، وہ ریاست کا نظم بھی تھا، اور جو وہاں پر دینی تصورات یا اخلاقی تصورات رائج تھے وہ بھی تھے۔ تو بڑی وسعت کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس لیے استعمالات ہی کو دیکھنا چاہیے۔ پھر ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ لفظ دین عربی زبان سے چلا، دین اسلام کی تعبیر عام طور پر زبانوں پر آ گئی، قلم پر آ گئی، لیکن خود اس دین میں فقہی معاملات لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھنا شروع کیے، یا شریعت کے معاملات۔
تو پھر وہاں پہ لفظ مذہب استعمال ہونے لگ گیا. مذہب و ابی حنیفہ، مذہب و مالک، جی مذہب الشافعی، تو یہ ساری تعبیریں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسہ فکر کے لیے استعمال ہونے رائے لگ گئی. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو دوسرے بعض فرقے پیدا ہوئے، جیسے علم کلام کے مباحث نے پیدا کر دیے، فلسفے کے مباحث نے پیدا کر دیے، ان کے لیے بھی لفظ مذہب استعمال ہونے لگ گیا. تو اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں کوئی لفظ کس مدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے یہ بات عرض کی کہ مذہب کا لفظ استعمال کریں، دین کا لفظ استعمال کریں، یہ زبان اور اس کا عرف فیصلہ کرے گا. تو عربی زبان میں مذہب کا لفظ دین کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. پہلے وہ دین ہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ قریش کا دین تھا، اس کے لیے بھی دین، وہ بادشاہ کا دین تھا، اس کے لیے بھی دین، اور وہ اللہ کا دین آیا تو اس کے لیے بھی دین، الدین، دین حق. لیکن بعد میں مذہب کا لفظ اس کے اندر جو مختلف گروہ بن جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی تعبیر پیش کرتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. ہمارے ہاں خاص طور پر فارسی پس منظر میں اور اردو پس منظر میں مذہب بالکل دین کا ہم معنی استعمال ہوتا ہے. جی دین لہٰذا ہم دین مذہب ایک ہی مفہوم میں بولتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات قرآن مجید کی بنیاد پر کہنا کہ دین کوئی اور چیز ہوتا ہے اور مذہب کوئی اور چیز ہوتا ہے، اردو زبان کے بولنے والوں کے لحاظ سے قابل قبول چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر تاریخی پس منظر میں کہیں تو آپ کہیں گے کہ قرآن مجید نے دین کا لفظ ایک جامع تعبیر کے طور پر اختیار کیا ہے، خواہ وہ قریش کا دین تھا، خواہ وہ مصریوں کا دین تھا، خواہ وہ اللہ کا دین ہے. اور اس دین کے اندر جو مختلف نقطہ ہے نظر پیدا ہو جاتے ہیں، بعد کے لوگوں نے فرق پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہر دور میں لوگ کیسے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، یہاں سے معاملہ فیصلہ کن ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ دین کوئی اور چیز ہے اور مذہب کوئی اور چیز. بڑی خوبصورتی سے نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا یہ بتائیے گا، یہ دونوں الفاظ اصلاً عربی زبان کے الفاظ ہیں، مذہب کا لفظ بھی عربی کا ہے اور دین کا لفظ بھی عربی کا، اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے ہم صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں آپ اگر اس اعتبار سے غور کریں گے لفظ بنا کیسے ہے، تو بنیادی طور پر یہ دانا یہ دین اطاعت سے ہے. اچھا چنانچہ قرآن مجید نے خاص طور پر اطاعت کے لیے الگ سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اچھا ظاہر ہے کہ جب آپ کسی نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں تو آپ اس کے سامنے اپنی مرضی سے دستبردار ہوتے ہیں، آپ اس کی برتری مانتے ہیں، اس کا تفوق مانتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے سامنے سرنگوں ہو رہے ہیں. خود اسلام کے معنی یہی ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے نا کہ اسلم تو نفسی الیک. تو یہ لفظ اصلاً اطاعت سے پیدا ہوا ہے اور پھر ترقی کرتے کرتے نظام اطاعت کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. تو ہر مذہب ایک نظام اطاعت ہے. اسی طریقے سے آپ مذہب سے اوپر اٹھ جائیں تو جو ازم آپ بناتے ہیں وہ بھی ایک نظام اطاعت بن جاتے ہیں. کبھی وہ اطاعت کسی دنیوی یا مادی اتھارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور کبھی ما بعد طبیعتی اتھارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو چونکہ اس میں انسان کسی بالا تر چیز کو مانتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ موزوں ہوا. مذہب کا تعلق چلنے کا راستہ ہے، یعنی جس طرح عربی زبان میں ذہب یذہب استعمال ہوتا ہے اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. تو گویا چلنے کا راستہ ہے، جس طرح سنت کا لفظ ہے. ٹھیک. یہ بات دیکھیے آپ کہ ہم اس پر بارہا بحث کر چکے ہیں کہ لفظ سنت اصطلاحی ہے. لفظ سنت طریقے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. جب طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کی بھی ایک سنت سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت سامنے آ جاتی ہے. جب وہ خاص اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو مستقل بذات احکام ملے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے. تو لفظوں کا استعمال اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا رہتا ہے اور وہ بعض اوقات اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات عرف ان کے اندر کچھ خاص شرائط پیدا کر دیتا ہے، بعض اوقات کسی خاص علم و فن میں استعمال ہوتے ہوتے وہ اصطلاح بن جاتے ہیں. ان کے الگ الگ فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ لوگوں کا استعمال.